محترم جناب محمد غالب خان صاحب ایز ریکٹر ارریہ بہار۔ اسٹیج پر موجود مولانا عبدالرحیم صاحب اور اس مدرسے کے تمام ذمہ داران، مدرسہ کمیٹی کے تمام معتبر لوگ، مدرسہ نور الہدیٰ آشا بھاگ بٹراہا کو جس نام سے میں جانتا تھا، میری دلی خواہش تھی کہ میں جس نام کے ساتھ ہر مہینے رپورٹ پہ رپورٹ بناتا ہوں اسے دیکھ بھی لوں۔ تو آپ تمام انتظامیہ کمیٹی اور مدرسے کے ذمہ داروں کے ساتھ ساتھ مدرسے کے تمام استاد گرامی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ موقع مجھے مہیا کرایا اور یہ موقع دیا۔ ارریہ سے بہت دور میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ نیپال شاید یہاں سے دکھتا ہے 1 کلومیٹر ہے۔ اتنی دور ہونے کے باوجود اس مدرسے میں جو نظام ہم نے دیکھا بہت خوشی ہوئی۔ یہ تو ایک بات ہے، مجھے بولنے کا موقع اگر آپ نے دیا ہے تو میں 2 بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات، مدرسے سے جو ہمارے تاثرات ہیں وہ بعد میں، پہلے آج کا جو یہ دن ہے 26 جنوری کے دن ہم جب یہاں اکٹھا ہوئے ہیں تو اس کی ایک تاریخ ہے۔ ہم تاریخ ادر زبان میں اگر دیکھیں تو اسے ہم ہسٹری کہتے ہیں۔ تو یہ دور ہے اور دور کو ہسٹری پڑھنے اور پڑھانے اور لکھنے والوں نے 3 زمانوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک دور قدیم ہوا کرتا تھا، بیچ میں آیا دور وسطیٰ اور ابھی دور حال جس میں ہم جی رہے ہیں۔ آج کا جو یہ دن ہے ان معتبر لوگوں کے نام سے مناتے ہیں جنہوں نے اپنی قربانی، اپنی جان مال تمام چیزیں نیوچھاور کر کے دیش کو تو آزاد کروا دیا تھا، لیکن کسی بھی ادارے کو، کسی بھی فرم کو، کسی بھی انسٹیٹیوٹ کو چلانے کے لیے ایک نظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نظام، اس دستور کی ضرورت ہوتی ہے۔ گویا کہ آپ اگر سوچیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھیں تو آپ کے اپنے گھر کو چلانے کے لیے بھی ایک دستور بنانا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ملک کے ذمہ داروں نے ڈاکٹر راجندر پرساد کی سرپرستی میں اس سنویدھان کو لکھنے کی جو کوشش کی اسے ایک بہتر مقام دیا اور کامیابی ملی، اور جس دستور کے بدولت ہمیں وہ موقع ملتا ہے اور ہمیں وہ مواقع ملتے ہیں جو ہمارے حقوق دیے گئے ہیں وہ اسی دستور کے بنا پر دیے گئے ہیں، جس بارے میں آج ہم اپنے ادارے کے رکھ رکھاؤ، بچاؤ اور اس کی فلاح و بہبود کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں اسی دستور کی بدولت۔ اگر یہ دستور نہ ہوتا تو شاید ہم اپنے کسی بھی حق کی لڑائی کسی بھی طور پر نہیں کرتے۔ ہم نہ تو برابری کی بات کر پاتے، نہ ہم کہیں پر انصاف کی بات کر پاتے۔ ہمارے بعد آنے والے زمانے کو جو موقع ملنے چاہیے نہ تو ہم اس کے بارے میں فکر مند ہو پاتے۔ یہ دستور ہمیں اس بات کی پوری آزادی دیتا ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم اپنے ادارے کی رکھ رکھاؤ کریں، بچاؤ کریں اور اس کی فلاح و بہبود کی پوری کوشش کریں۔ یہی دستور ہمیں سکھاتا ہے اور اس دستور کے بنا پر ہم اچھی سے اچھی بات اپنے اس طلبہ کو سمجھاتے ہیں، کیونکہ اگر دستور نہ ہوتا تو آج آپ کے مدرسے میں یہ بچے پروگرام کرتے ہوئے نظر نہ آتے۔ آپ نے اپنے مدرسے کو چلانے کے لیے ایک دستور بنایا۔ آپ نے ایک بڑی اچھی بات عبدالرحیم صاحب نے کہی کہ ہم نے گاؤں کے لوگوں سے مل کر، کمیٹی سے مل کر 12 اسٹاف رکھے ہیں۔ یہ بہت بڑا مقام، بہت بڑا کام جو آپ کے استاد نے مل کر کیا، کمیٹی کے لوگوں نے جو مل کر کے یہ فیصلہ لیا کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر ہمارا مدرسہ ارریہ ضلع سے بہت دور ہونے کے باوجود، نیپال کے بارڈر پہ ہونے کے باوجود، ان تمام سہولیتوں سے ہمارے بچوں کو کبھی کوئی بھی پریشانی نہ ہو، اس بات کی فکر آپ کے تمام لوگوں نے کی۔ میرا تعلق جس پروگرام سے ہے، جس نام سے میں ارریہ ضلع میں سانس لے رہا ہوں، وہ تعلیم نوبالغان ہے۔ تعلیم نوبالغان کے پیچھے حکومت بہار، جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی اور انٹرنیشنل لیول کا NGO UNFPA شامل ہے،
جو تمام طرح کی سہولتیں فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہمارے مدرسے کو، ہمارے ادارے کو کیسے بہتر سے بہتر بنا دیں، اس بارے میں فکر مند میں رہتا ہوں اس پروگرام کی بدولت. آج میں یہاں آیا کس فکر کے ساتھ آیا کہ میرا جو پروگرام چل رہا ہے، ہم نے اس مدرسے کے 2 اسٹاف کو جو ٹریننگ دی، کیا ہمارا مدرسہ آئیڈیل مدرسہ ہے یا نہیں؟ کیا ہم اپنے اس مدرسے کو پورے بہار کے مدرسے کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے بچے جو اس کی انرجی ہے، جو اس کی سوچ ہے، جو اپنے زندگی میں آگے اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی فکر اگر آپ کے استاد کے اندر ہے تو اس فکر کا مظاہرہ یہاں پر آپ کے بچے پیش کر رہے تھے. کیا قومی گیت کے نام پر انہوں نے شہیدوں کو شردھانجلی نہیں دی؟ ہم نے اس کو سکھایا. کیسے بچے گولیوں کی بات کر رہے تھے، کیسے سر کٹنے کی بات کر رہے تھے، اپنے کریٹیو ایکسپریشن سے بچے بتا رہے تھے. ہمیں اپنے استاد کو مبارکباد دینی چاہیے اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ انہیں اچھی صحت دے، تاکہ ہمارے ان بچوں کے مستقبل کو خوب روشن کریں، خوب چمکائیں، تاکہ اپنی زندگی میں یہ اعلیٰ مقام حاصل کر لے. آپ تمام استاد کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد، اور بہت جلد انشاءاللہ تعلیم نوبالغان آپ کے ان بچوں کے لیے ایک پروگرام اور لے کے آئے گا، جس میں آپ کو حکومت کے نزدیک آپ کے اپنے بچوں کا مظاہرہ پیش کرنے کا موقع ملے گا. ابھی ایک تحریری مقابلہ ہوگا پورے ارریہ ضلع میں، گویا کہ پورے بہار میں ہونے جا رہا ہے. میں بہت جلد انشاءاللہ وہ ٹاپک بھجوا دوں گا. آپ کا یہ استاد اگر بچوں کے بارے میں فکر مند ہے تو اچھی سے اچھی بات بتلاتا ہے. کیونکہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں بھی دعا کرتا ہے. ہمارا بچہ کامیاب ہو جائے تو اسے اس بات کی فکر ضرور ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ اگر کامیاب ہوگا تو اس سے پہلے ان بچوں پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. یہ غریب کے بچے، یہ اس معاشرے کے بچے جس کو ہم صبح شام زیادہ سے زیادہ اپنے نظر کے سامنے رکھتے ہیں، جب تک اسے اچھی بات نہ بتلا دیں، اچھے سلیبس کے ساتھ ان کو اعلیٰ تعلیم نہ دلوانے کی سوچ رکھیں، تب تک ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی. ہم کہتے ہیں نا، بار بار وہ اشعار آپ کو پروگرام میں سننے کو ملتے ہوں گے کہ آج بھی ہو جائے اگر ابراہیم سا ایماں پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. ہم نے کوشش کی ہے، آپ کے استاد نے کوشش کرنے کی پوری پرجور کوشش کی. آپ کے اپنے بچے کو تیار کر دیا. تیار کرنے کے بعد آپ کے گاؤں کے سامنے، تمام لوگوں کے سامنے، اپنے والدین کے سامنے انہوں نے اپنا مظاہرہ پیش کیا. مبارکباد کے مستحق ہیں یہ بچے اور ان کے استاد اور ان کے ماں باپ جنہوں نے ان کو یہ وسائل موجود کروائے. آپ کے ہی سامنے یہ مدرسہ ہے. مدرسے کو دیکھ کر تو بہت خوشی ہوئی، اور میں دعا گو ہوں، اور میں اپنی رپورٹ میں انشاءاللہ اس بات کو شامل کروں گا کہ کتنی زیادہ چیزیں آپ کے اس مدرسے میں ہو رہی ہے. اس کو آگے حکومت تک کیسے پہنچایا جائے. آپ کے ان بچوں کے تخلیقی مظاہرے، جو بچہ آپ کا اعلیٰ مقام تک پہنچنے کی سوچ رکھتا ہے، وہ جس فیلڈ میں جانا چاہے گا انشاءاللہ ہم مواقع مہیا کروائیں گے. ہماری کوشش ہے کہ ٹریننگ کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو بھی اسی طرح سے ٹرین کیا جائے جس طرح سے تعلیم نوبالغان نے ہمیں ٹرین کیا. ہمیں اس لائق بنایا تعلیم نوبالغان نے کہ آج میں آپ کے سامنے آ کر کے کچھ اچھی بات بتلاتا ہوں. آپ کے استاد کو اپنے یہاں بلا کر کے انہیں اچھے کھانے کھلا کر کے انہیں اچھی بات بتلاتا ہوں. کیوں بتلاتا ہوں؟ کیونکہ آپ کا یہ بچہ آپ کا بچہ نہیں ہے، قوم کا مستقبل ہے، قوم کا بچہ ہے، پورے ہندوستان کا بچہ ہے. آپ کا اگر اپنا بچہ کامیاب ہو جائے گا، اچھے نمبر سے میٹرک پاس کرنے کے بعد، کیا استاد فاتحہ خوانی نہیں کراتے ہیں؟ کیا ماں باپ خوشیاں نہیں مناتے ہیں؟ تو جب کامیابی کا سلسلہ بڑھے گا تو اعلیٰ تعلیم کی طرف آپ ہی اس کو زینہ بزینہ آگے بڑھائیں گے. تو آپ گاؤں والے، آپ کے استاد اور تمام بچے اور والدین اس مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کے بارے میں فکر کی اور انہیں یہ موقع دیا، مدرسے میں بچوں کو بھیجا. ایک اور بات کہنا چاہیں گے، ہم نے مدرسہ بہت دیکھا، بڑا بھی دیکھا، چھوٹا بھی دیکھا اور بیچ والا بھی دیکھا. سب سے زیادہ جو ضروری ہے ہمارے مدرسے میں بچوں کا ہونا. بچہ اگر موجود ہے تو کیا استاد خالی بیٹھ پائیں گے؟ کبھی نہیں بیٹھ پائیں گے. استاد کی ذمہ داری ہے کہ اگر ان کے پاس گھر سے بھوکا پیاسا بچہ پہنچا ہے تو اس کو کیسے بہتر سے بہتر تعلیم دے دی جائے، اس کو وہ مواقع دیے جائیں جو اس کی سوچ ہے، جو اس کی فکر ہے، اس انرجی کا استعمال کریں جو انرجی ابھی اس کے اندر موجود ہے. چھوٹا سا بچہ، پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے خالی دماغ کے ساتھ مدرسے آتا ہے،
لیکن ماہر نفسیات نے اس بات کو بدل دیا اور کہا کہ جب بچہ آپ کے مدرسے میں آتا ہے، چھوٹا چھوٹا بچہ، تو وہ بہت ساری سوچ اور فکر کے ساتھ مدرسے میں آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو بولنا جب سکھایا تو ہمارے معاشرے میں جب وہ باپ کا ہاتھ پکڑ کے چلتا ہے تو اچھی سے اچھی بات سیکھتا ہے۔ ماں جب اسے دودھ پلاتی ہے تو زبان بھی پلاتی ہے، بچہ گود میں ہی بولنا سیکھ لیتا ہے۔ تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کو اسی طرح سے وہ تمام چیزیں مہیا کروائیں جس کا وہ مستحق ہے۔ اگر وہ بچہ یہاں موجود ہے تو سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سلیبس کے حساب سے وقت پر پڑھائیں اور ان بچوں کی فہرست تیار کریں جن بچوں کی قابلیت زیادہ ہے۔ جو بچہ جس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے اس کی ایک فہرست تیار کریں اور اس پہ فکر مند ہو جائیں۔ تمام اساتذہ مل کر میٹنگ کریں، مہینے میں ایک میٹنگ اور اساتذہ کرام کی ہونی چاہیے کہ کون سا بچہ میرا کس فیلڈ میں بہتر ہے، ہم اس بارے میں فکر مند ہو جائیں۔ مدرسہ کمیٹی کے ذمہ داروں سے میں کہنا چاہوں گا کہ فروری مہینے میں ایک میٹنگ آپ رکھیں اور اس طرح کی میٹنگ آپ بارہا رکھیں تاکہ آپ کے اپنے اس مدرسے میں اور بہتری کیسے آئے۔ آپ کے ہاں اگر بچہ آتا ہے، اسے اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہم جس طرح سے گاؤں میں فکر مند ہو کر کے چھوٹا سے چھوٹا کام کر لیتے ہیں، اپنے بھی مدرسے میں ہم اس طرح سے فکر مند ہو جائیں تاکہ ہمارا بچہ آنے والے زمانے میں جب دور بدلے گا تو کیا آپ کے بعد آنے والا زمانہ دوسرا زمانہ نہیں آئے گا۔ اس ادارے کو اور سے اور بہتر کیسے بنایا جائے، اگر اس میں کوئی چیز کم ہے تو اسے اپنی کمیٹی تک پہنچائیں۔ آپ کے بچوں کو کوئی کمی اگر مدرسے کی طرف سے دی جا رہی ہے تو اس بارے میں استاد سے بتائیں۔ میں بہت امید کے ساتھ آیا تھا اور جیسی فکر لے کے آیا تھا میں نے ویسا پایا، مجھے بہت خوشی ہے اور تمام اساتذہ کرام کو میں پھر سے مبارکباد دیتا ہوں اور ادباً میں عبدالرحیم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ موقع ہمیں دیا، اجازت دی کہ آپ آئیے اور دیکھیے ہمارے مدرسے کو۔ بڑی خوشی ہوئی کیونکہ آپ کے 2 اسٹاف سے میں پہلے مل چکا تھا، مدرسے کا نام سن چکا تھا، ہر مہینے امتیاز صاحب یہاں آتے ہیں۔ دیکھیے کسی بھی چیز کو پانے کے لیے مشکل تو ہے، کامیابی ایک بہترین پھل کا نام ضرور ہے لیکن اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے صرف محنت شرط ہے، محنت اور محنت، مسلسل محنت پھر کامیابی۔ تو پھل جیسے بہت دیر کے بعد لگتا ہے تو اس کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ پہلے درخت لگائیں، پانی دیں، بڑا ہونے دیں، پھر کبھی پھل کا انتظار کریں۔ اسی طرح سے یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ابھی تو آپ اسے پانی دیں اور پانی دینے کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ پانی پلا پلا کے بے جان کر دیں، اسے اچھی تعلیم دیں تاکہ اس کی سوچ اور فکر بڑھے، اس کا ذہن اتنا وسیع ہو جائے کہ آپ سے بہتر سوچ کے ساتھ وہ زندگی میں اعلیٰ مقام حاصل کر لے۔ آپ استاد رہ گئے، آپ مدرسے میں ٹیچر رہ گئے، ویسا ہی اپنے بچے کو بنائیں۔ آپ زندگی بھر سائیکل چلاتے ہوں گے، موٹر سائیکل چلاتے ہوں گے، لیکن آپ کا پڑھایا ہوا بچہ ایروپلین سے چلے گا تو آپ کو خوشی ہوگی کہ ہمارا بچہ بھی کامیاب ہو گیا، کیونکہ اساتذہ کے بارے میں یہ مقولہ بہت فیمس ہے کہ استاد بادشاہ نہیں ہوتا لیکن بادشاہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو میں ایک بار پھر آپ تمام اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ میں دوبارہ جب آؤں گا تو نئی سوچ اور نئی فکر کے ساتھ آؤں گا۔ آپ کے مدرسے میں ایک کمپٹیشن ہونے جائے گا جس کمپٹیشن میں انشاءاللہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو بچے آئیں گے اس کو سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے ہماری طرف سے۔ تو جو بھی چیز تعلیم نوبالغان کرنا چاہتا ہے آپ کے بچوں کے ساتھ نئی سوچ اور نئی فکر کے ساتھ، جس فخر کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ مدرسے میں آ رہا ہے، پرائیویٹ مدرسے میں نہیں جاتا، پرائیویٹ اسکول میں نہیں جاتا، کیوں بولتے ہیں، کیوں بھیجتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں یہ امید ہے کہ ہم اس قوم کے ماننے والے لوگ ہیں، اس نبی کے پیروکار ہیں جس نے دین اور ایمان کی بات ہمارے خون میں سما دی۔ ہم صبح سویرے اذان سنتے ہیں، نماز پڑھنے نکل جاتے ہیں، ہمارا فعل و عمل بھی ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا ہمارے نبی کا تھا۔ صفہ والا زمانہ دیکھ لیجئے، وہ صفہ کا چبوترا دیکھ لیجئے جس پر تعلیم کا نظام بہتر تھا، لوگ دور دور سے سیکھنے آتے تھے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا، حکومت نے آپ کو یہ موقع دیا کہ آپ اس مدرسے کے استاد ہیں، اور حکومت سے زیادہ ان ماں باپ کے جواب دہ بھی ہیں کہ انہوں نے اگر آپ کو بچہ دیا ہے تو آپ ان کے بچوں کو کتنی تعلیم دے رہے ہیں، اس کا زینہ بزینہ کیسے آسانی فراہم کر رہے ہیں۔ تو فکر مند ہو جائیے، اور میں بڑی خوشی کے ساتھ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ عبدالرحیم صاحب نے جو محنت کی ہے، انشاءاللہ جیسا انہوں نے بتایا کہ ہمارا بچہ
ہر وہ نظم اپنی زبان سے یہاں پر پڑھتا تھا، گروپ بنا کے پڑھتا تھا۔ موقع بہت کم ملا کیونکہ 2 دن پہلے ان کو پتہ چلا، 1 دن پہلے کہ میں آ رہا ہوں، اسی لیے وہ مائک پر بجایا گیا۔ تمام بچوں کو میری طرف سے مبارکباد۔ آپ اسی طرح سے تعلیم حاصل کرتے رہیں، نئی نئی چیزیں سیکھتے رہیں، تاکہ آپ کو زندگی میں وہ مقام مل جائے جس مقام کے طلبگار آپ کے ابا اور اماں ہیں، اور آپ جس دن وہ مقام حاصل کر لیں گے، سچ مانیے آپ کو بھی خوشی ہوگی، والدین کو بھی خوشی ہوگی، اور آپ کے استاد بھی فخر سے چوک چوراہوں کو بولیں گے کہ ہمارا بچہ ہے، ہم نے کامیابی دی ہے اس کو۔ بہت شکریہ، اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔